الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت والجلال کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو فہم قرآن کی یہ سعادت بخشی۔ آج کی اس مبارک مجلس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 کی تفسیر سماعت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے چھو کر خبطی اور پاگل بنا دیا ہو۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا بیع تو سود کی طرح ہے۔ وأحل اللہ البیع وحرم الربا، جبکہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف، تو جو شخص اپنے رب کی جانب سے نصیحت آ جانے کے بعد سود کے معاملے سے باز آ گیا تو جو کچھ ماضی میں ہو چکا وہ اسی کا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جس شخص نے پلٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار نثیم، اور اللہ کفر کرنے والے کو اور گناہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیات میں سود کی حرمت و قباحت، سود کے نتیجے اور سود خوروں کے انجام بد اور ان کی سزا کا تذکرہ ہے۔ مالی لین دین میں فریقین میں سے کسی ایک کی جانب سے ایسی زیادتی جس کا کوئی عوض نہ ہو سود کہلاتا ہے۔ اسی لیے قرض دے کر معاہدے کے مطابق نفع حاصل کرنا سود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ قرض دینے کے بعد اس پر نفع وصول کرنا ربا اور سود میں داخل ہے۔ بینک انٹرسٹ، انشورنس پر ملنے والا نفع، اسی طرح مقروض کی جانب سے رہن کے طور پر رکھے ہوئے کھیت یا مکان سے استفادہ کرنا، یہ تمام صورتیں سود میں داخل ہیں۔ سود کھانا اور سودی لین دین کرنا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، بلکہ سودی معاملے سے کسی بھی طرح سے تعلق رکھنا حرام ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم سواء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر، سودی دستاویز تیار کرنے والے پر اور سود کے بارے میں گواہی دینے والے پر۔
وہم سوا، اور یہ سارے کے سارے لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ سود کھانے کے سلسلے میں احادیث شریفہ کے اندر بڑی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سود کا 1 درہم اور 1 روپیہ کھاتا ہے تو اس کا وبال اور گناہ 36 مرتبہ منہ کالا کرنے اور زنا کرنے کے برابر ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جب 1 درہم اور 1 روپیہ سود کھانے کا یہ گناہ ہے تو جو لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے سود میں کھاتے ہوں گے ان کا گناہ اور ان کا وبال کتنا سنگین اور کتنا بڑا ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا گیا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، کہ جب کسی قریے اور کسی شہر میں بدکاری اور سودخوری عام ہو جاتی ہے تو وہاں کے باشندگان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں، یعنی وہ لوگ اللہ کے عذاب کے حقدار ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود خوروں کو قیامت میں جو سزا ملنے والی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح کسی شخص پر بھوت یا شیطان کا اثر ہو تو وہ مخبوط الحواس ہوتا ہے، پاگل و دیوانہ کی طرح گرتا پڑتا لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے، اسی طرح معاملہ قیامت میں سود خوروں کے ساتھ ہوگا کہ وہ اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ مخبوط الحواس ہوں گے، گرتے پڑتے لڑکھڑاتے ہوئے محشر میں وہ حاضر ہوں گے۔ سود خوروں کو ملنے والی یہ سزا ان کے جرم کے بالکل عین مطابق اور عین مناسب ہے، اس لیے کہ سود خور کو سود لینے کے سلسلے میں کسی پر ذرہ برابر بھی رحم نہیں آتا تھا اور کسی سے ذرہ برابر بھی اس کو شرم نہیں آتی تھی۔ وہ سود کے نشے میں اس طرح مدہوش تھا کہ گویا وہ پاگل و مجنوں بنا ہوا تھا۔ جب وہ سود کے چکر میں دنیا کے اندر پاگل و مجنوں بنا ہوا تھا تو مناسب یہی ہے کہ اس کو قیامت میں پاگل و مجنوں والی ہی سزا دی جائے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، سود کھانے والوں کو اور سودی لین دین کرنے والوں کو یہ ذلت آمیز اور اہانت آمیز سزا اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے دنیا کے اندر 2 جرم کیے تھے۔ پہلا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے سود کے ذریعے حرام کھایا، دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ایک حرام چیز کو حلال سمجھا۔ چنانچہ یہ کہا کرتے تھے کہ سود تو بیع و تجارت کی طرح ہے، کہ جس طرح تجارت میں سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے اسی طریقے سے سود میں بھی مال دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، لہذا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ سود میں اور بیع و تجارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سود کو جائز سمجھنے کا یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کے قائلین و حاملین جس طرح زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے اسی طرح دور حاضر میں بھی اس کے قائل و حامل بعض روشن خیال حضرات بھی ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود میں اور بیع و تجارت میں 3 فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ بیع و تجارت میں محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جبکہ سود میں کوئی محنت کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ تجارت میں نفع کی امید بھی ہوتی ہے اور نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، لیکن سود میں نفع متعین اور یقینی ہوتا ہے جو بہر صورت رقم دہندہ کو ملتا رہتا ہے۔ تیسرا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور بیع و تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، فرمایا جا رہا ہے
کہ سود کی حرمت کے نازل ہونے کے بعد اور سود کو حرام قرار دیے جانے کے بعد جس شخص نے سودی لین دین کو چھوڑ دیا اور جس نے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لی تو جو کچھ اس نے پاسٹ اور ماضی میں سود لیا ہے وہ اسی کی ملک رہے گا، اس کو واپس نہیں کرایا جائے گا اور آخرت میں اس پر اس سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یعنی اگر اس نے سچی نیت سے توبہ کی ہوگی تو اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ اگر اس نے دکھاوے کے لیے توبہ کی ہوگی، رسمی کے طور پر اس نے توبہ کی ہوگی تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں غلط گمان رکھنا اور غلط عقیدہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شخص سود کی حرمت کا اعلان ہونے کے باوجود بھی سود کو جائز سمجھتے ہوئے سودی معاملہ کرتا رہا اور سودی لین دین کرتا رہا تو ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے، کبھی بھی ان کو جہنم سے نکلنے کا اور راہ فرار اختیار کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی ایک حرام کردہ چیز کو حلال سمجھا، اور حرام چیز کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، اور کفر جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اس لیے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ کمروں کے مانند تھے اور ان کے پیٹوں میں سانپ لوٹ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدترین اور بدنصیب لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے اور دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بظاہر سود لینے سے مال بڑھتا ہے لیکن حقیقت میں مال گھٹتا ہے، اس لیے کہ سود کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سود خور پر طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں نازل کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا مال ہلاک اور برباد ہوتا رہتا ہے۔ اور بظاہر صدقہ خیرات کرنے سے مال گھٹتا ہے لیکن حقیقت میں مال بڑھتا ہے، اس لیے کہ صدقہ و خیرات کی انوار و برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، آیت کے اس حصے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص سود کو حلال سمجھے وہ کافر ہے، اور جو شخص سود کو حلال نہ سمجھے مگر عملاً وہ سود میں مبتلا ہو وہ کافر تو نہیں ہے مگر فاسق و گنہگار ہے۔ یہ دونوں اللہ کی نظر میں مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں، مگر سود کو حلال سمجھنے والا سود کو حلال نہ سمجھنے والے کے مقابلے میں زیادہ بڑا مجرم اور زیادہ بڑا گنہگار ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو حلال طیب اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے اور تمام حرام ذرائع آمدنی سے بالخصوص سود سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔